سب سے بڑے کا سب سے بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی سب سے بڑے کام کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، امام الاولیاء، کتب ربانی، محبوب سبحانی، حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی قدرت نے استاد بن کر جن کو قرآن سے آشنائی عطا فرمائی، یعنی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اللہ تعالیٰ کی ان چنیدہ اور پسندیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جو علم ظاہر اور علم لدنی کے شاہکار تھے، کہ جن کی ظاہری اور باطنی تعلیم و تربیت کا انتظام خود قدرت نے فرمایا، جو انتخاب رب کائنات، انتخاب محبوب کائنات اور انتخاب مولا کائنات بنے، جو مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے براہ راست تربیت یافتہ، فیض یافتہ اور حقیقی وارث اس طرح سے بنے کہ علمی دنیا میں اور روحانی دنیا میں، یعنی دونوں میں ہی امام اکبر اور غوث اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر نسب پاک کی خوشبو اور اجداد کے زہد و تقوی کو ساتھ لیے ناظرین، ام الخیر رحمت اللہ علیہ جیسی اسم بمسمى والدہ ماجدہ کے زیر سایہ جیلان میں ایک مقامی مکتب سے 5 برس کی عمر میں مقامی اساتذہ کے زیر تربیت تعلیم کا آغاز کرنے والے عبد القادر نے وقت کے کبار شیوخ اور جید علماء و صلحاء سے اکتساب فیض کیا اور علم و عمل، تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام اور یوں کہیے کہ اعلیٰ رفتوں پر ایسے فائز ہوئے کہ رہتی دنیا تک غوث الاعظم بن گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ کے بچپن و جوانی، تعلیم و تربیت، مجاہدہ و ریاضت عام علماء و مشائخ کے طریق پر ہوئی ناظرین، یعنی آپ نے ہر حرف جو ہے کسی نہ کسی استاد سے پڑھا، ہر فن کے لیے اس فن کے ماہر اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ آپ نے طے کیا۔ اس دوران ایک طالب علم کو جن مصائب اور آلام سے گزرنا پڑتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن مراحل سے گزرے۔ 18 سال کی عمر میں جب بغداد شریف تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے بلند پایا مشائخ کرام اور نادر روزگار علماء سے خوب کسب فیض کیا اور علمی کمال حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بغداد متعدد علوم و فنون اور رنگ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا ناظرین، یہ ظاہر تاریخی حقیقت ہے۔ بغداد علماء اور فلاسفہ کا مجمع، فقہا، مفسرین اور محدثین کا مرکز، شاعروں اور ادیبوں کا ایک فورم، سیرت و ترجمہ نگاروں اور تاریخ نویسوں کا کلب اور عرفاء اور صوفیہ کا ایک زاویہ و خانقاہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے عالم اسلام کے گوشے سے لوگ اس طرف سفر کیا کرتے تھے اور بغداد کا رخ کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پنگھٹ سے خوب سیرابی حاصل کی، متعدد اساتذہ اور مشائخ سے مختلف علوم و فنون کو حاصل کیا، علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت، علم ادب، علم البیان، علم البدیع، غرض کوئی ایسا علم نہ تھا کہ جو آپ نے اس دور کے یعنی اس دور کے با کمال اساتذہ اور ائمہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد جب آپ نے باطن کی طرف توجہ فرمائی تو آپ نے مشائخ وقت کی صحبت اختیار کی، ان کی پیروی میں خوب ریاضت و مجاہدہ کیا اور اپنے باطن کو انوار و اسرار سے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ علم لدنی سے بھی خاص حصہ عطا فرمایا۔ صرف ایک مثال آخر میں پیش کروں گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حماد بن مسلم بن دباس رحمت اللہ علیہ سے تصوف یعنی فیوز باطنی سے کچھ حصہ پایا، اور اس طرح سے پایا کہ جنہوں نے حضور غوث الاعظم کی اس نہج پر تربیت فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا یعنی آزمائش و امتحان سے بھاگا تو وہ ولایت کے دروازے تک نہیں پہنچے گا۔ تو ذرا سوچیے۔